کہ آپ کے پاس جو شخص ہے جس سے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ آپ سے کچھ اختلاف رکھتا ہے، ٹھیک ہے، صرف انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں، صحیح، انسان ہونے کے اعتبار سے، آپ کا ہم وطن ہونے کے اعتبار سے، آپ کا ہم زبان ہونے کے اعتبار سے، سبحان اللہ، آپ کا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہونے کے اعتبار سے، کیا بات، یہ سارے اعتبار آپ کو رکھنے چاہیے. بالکل ٹھیک، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح، دیکھیے میں نے اپنے مرشد سے یہ سیکھا، شیخ عزیر شمس سے، اور انہوں نے اس طرح سے سیکھا کہ انہوں نے جن چیزوں کی طرف، جس اسٹڈی کی طرف مجھے لگایا کہ ان لوگوں کو پڑھیں، ان سے میں نے سیکھا، جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں. صحیح، ان کی شخصیت بہت عجیب تھی. اپنے مخالفین کے ساتھ ہم مطلب صرف بات کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ادراک ہے نا وہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ کہ جو واقعی ہی اس حد تک آ گئے تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو قتل کروا دیں، اللہ، واقعی وہ یہ ارادہ بھی کر چکے تھے اور پلاننگ بھی کر چکے تھے. صحیح، ایک وقت آیا بالکل منظر چینج ہو گیا. اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، صرف ایک بات کہتے نا کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، صحیح، صحیح، ایک بات، ایک جملے پر ان سب کی گردنیں اتر سکتی تھیں. صحیح، وہاں پر انہوں نے ان سب کو بچایا اور کہا کہ نہیں بہت اچھے لوگ ہیں، اگر یہ آپ کے پاس نہ ہوئے گورنر سے کہ آپ کے پاس پتہ نہیں کیسے لوگ آئیں گے، یہ سب اچھے لوگ ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کا آپ خیال رکھیں. صحیح بات، ان سے یہ چیز سیکھی کہ لوگوں کے ساتھ معاشرت اور لوگوں کے ساتھ بات چیت ایسی ہونی چاہیے، جہاں آپ نے کسی سے اختلاف کرنا ہے تو وہ بھرپور انداز میں دلائل کی قوت کے ساتھ کریں، صحیح، بالکل صحیح، وہ کریں. وہ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ سکھاتے جی ہیں. ہاں، جی ہاں، اب دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قوموں کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں انداز کیا تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سبحان اللہ، سارے انبیاء کے بارے میں یہی کہا. صحیح، کن کو کن کا بھائی کہا گیا؟ ہاں، قوم کا، انبیاء کو قوم کا بھائی کہا گیا. یعنی ان کو کہا کہ کچھ چیزیں کامن ہیں نا تمہارے صحیح، درمیان، صحیح، تو ہمیں کامن چیزوں کو پہلے رکھنا چاہیے. زبردست، تو یہ تو ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی چیز یہ ہے جو میں نے سیکھی اور میں نصیحت کرتا ہوں صحیح، کہ رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں. ٹھیک ہو گیا، دوسرے نمبر پر جو میں نے سیکھی چیز وہ یہ کہ وہ دو چیزیں ہیں، دونوں ہی ایک ساتھ ہی. دوسرے نمبر پر علم اور علماء سے کبھی الگ نہ ہوں زندگی کی آخری سانس تک. زبردست، زبردست، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. صحیح، وہ نزع کے عالم میں ایک قریب عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ایک غالباً وراثت سے متعلق ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں. ان سے کہا گیا شیخ آپ کی جان نکل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں دنیا سے جاؤں اور مجھے ایک اور مسئلے کا علم ہو جائے تو اس میں کیا قباحت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو علم اور علماء دونوں، علم اور علماء، ان سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، زبردست، کبھی بھی. زبردست، اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو ہمارے بھائی دعوت میں مشغول ہیں جی، یا دین پر پریکٹس کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، دعوت دینے والوں کے لیے خاص طور پر وہ یہ کہ اللہ کے لیے آپ اپنے لیے کچھ تھوڑا سا وقت نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے کچھ تدبر کے لیے اپنا ٹائم رکھ لیں. وہ تدبر آپ کی اپنی زندگی میں اور آپ نے جو جو کہا اور جو جو کیا ہوتا ہے اس دن یا اس سے کچھ پہلے، اس پر تدبر کے لیے وقت ضرور نکالیں. زبردست، آپ کا نفس جہاں پہ آپ کو گمراہ کرتا ہے، یہ صرف گمراہ نہیں کرتا، صحیح، یہ نفس مطمئنہ بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ آپ کو ملے، ہم سب کو ملے، اللہ کے لیے 15-20 منٹ سے بے شک شروع کر لیں. بالکل جہاں پہ نہ آپ کا موبائل ہو نہ کوئی اور ہو، تنہائی میں بیٹھ کے آپ اپنے بارے میں ضرور سوچیں کیا کیا ہے، اور یہ بھی ضرور سوچیں کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کب تک ہوں میں. سبحان اللہ، یہ چیز آپ کو عبادت کا ٹیسٹ دے گی. یہ چیز آپ کو اپنی آڈینس اور اپنے مدعوین کے لیے سنسیئرٹی، اخلاص اور محبت دے گی. اور یہ چیز آپ کی ان چیزوں کی اصلاح کرے گی جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم میرے دل میں کیا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہوگا. بالکل صحیح، بالکل تنہائی میں بیٹھیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ میں نے یہ بات اور یہ رویہ فلاں جگہ پر رکھا تو کیا تھا. ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت، بہت جامع. جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ کرے جی. آپ نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمیں بھی دعاؤں میں شیخ یاد رکھا آپ کرے. بھی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.